تو فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کل جو ہم نے پڑھا اس میں ان کی یہ خصاصت مذکور تھی کہ مسلمانوں سے جب ملتے ہیں کہتے ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ اب ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب اندر کفر چھپا ہوا ہے اور ظاہر میں وہ اعلان کرتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، تو یہ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اس طرز عمل سے یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو ان کی سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ بہت بڑی واضح بات ہے، اتنی واضح ہے جیسے کہ ایک محسوس بات ہوتی ہے، نمایاں چیز ہوتی ہے جو نظر بھی آتی ہے، لیکن یہ لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں اور ان کی عقل اتنی ناکارہ ہو چکی ہے کہ اتنی موٹی سی بات بھی ان کو نظر نہیں آتی ہے، اس کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اور پھر بھی لگے ہوئے ہیں ان شرارتوں میں۔ اس کا انجام ان کے بارے میں کیا ہوگا، یہ اس سے بالکل بے نیاز اور بے فکر ہو گئے ہیں۔ آگے انشاءاللہ پھر آئے گا چند آیتوں کے بعد کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو ان کا جو انجام ہے قیامت کے دن وہ کس طرح ہوگا اس بارے میں بھی انشاءاللہ وضاحت آ جائے گی۔ اب یہ مرض کیا چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا؟ مرض وہ کیفیت ہے، یعنی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسانی جسم اور بدن کو اعتدال سے نکال دے۔ ظاہر ہے انسان کے مزاج ہے، کوئی معتدل مزاج ہے، جب اس اعتدال پہ مزاج رہتا ہے تو انسان ٹھیک رہتا ہے، کام کاج کرتا ہے، طبیعت ٹھیک رہتی ہے، حشاش بشاش رہتا ہے۔ اس اعتدال میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر انسان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، چاہے بخار کی شکل میں ہو، کسی اور صورت میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا جو کرتے ہیں یہ اپنی بیماری کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، بیماری جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، لیکن چونکہ اصل زندگی روحانی ہوتی ہے اسی لیے اللہ نے مجازاً ان کی اس حرکات کو جو اخلاقی رذیلہ پر مبنی ہے، جو حسد ہے، کفر ہے، منافقت ہے اور مسلمانوں سے نفرت اور بغض اور کینہ کی بیماری ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ بڑھا دیا اللہ نے، کس طرح؟ جب نئی نئی آیت نازل ہوتی، یہ لوگ ظاہر میں تو کہتے کہ ہاں ہم نے بھی ایمان لایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو کفر بڑھ جاتا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں سے جو نفرت اور بغض اور کینے کا علاوہ اندر پکتا تھا تو مسلسل جو ہے نا وہ پکتا رہتا تھا، جوش مارتا رہتا تھا۔ تو اس طرح کہ جب مسلمانوں کو شوکت ملتی، قوت ملتی، ان کی تعداد بڑھتی، تو ان کو آگ لگ جاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو دل میں جلن محسوس کرتے تھے۔ تو اس لیے چونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہتی تھی ہر سال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، عید کی نماز ہو آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تھے، باہر کھلی جگہ میں، میدان میں، جسے مصلی کہا جاتا ہے، عیدگاہ کہا جاتا ہے، وہاں لوگوں کو جمع فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ وہ خواتین جو نماز پڑھنے سے ممنوع ہے وہ بھی آیا کریں۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کی جماعت معلوم ہو لوگوں کو کہ ان کی تعداد تو ہر عید پہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے،
اور یہ چیز ان کے لیے جلن کا باعث تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کی اس بیماری کو، ان کی جلن کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علم دردناک کو کہتے ہیں، المناک دکھ دینے والا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے۔ قاعدہ یہ ہے، انسان جو کچھ عمل کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہوتی ہے یا جو جزا ہوتی ہے، نیکی کی جزا بھی وہ نیکی کے ہم شکل ہوتی ہے، اور برائی اور بدی کی سزا بھی اس برائی کی ہم شکل ہوتی ہے۔ چونکہ ان کا کام ایسا تھا کہ یہ جلتے تھے اور جو نفرت پھیلاتے تھے، جو پراپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے، تو اس سے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچتا تھا۔ زندگی رہی انشاءاللہ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو آگے اسی آیتیں کثرت سے آئیں گی کہ کس طریقے سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف اور دکھ دینے کے لیے سازشیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان کے اس برے اعمال اور حرکات کی وجہ سے اللہ نے جو ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے وہ بھی دکھ دینے والا ہے۔ چنانچہ آگ میں بھی جلتے رہیں گے اور دل میں افسوس بھی کرتے رہیں گے، اپنے کیے ہوئے پہ ندامت، اور اس ندامت کی جلن جو ہے نا وہ بھی ایک دکھ ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، گرامر کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ سبب یہ ہے، ما مصدریہ ہے، کانا کا چونکہ مصدر مستعمل نہیں ہے تو یہ ما داخل ہے یکذبون پر۔ ان کے مسلسل جھوٹ کہنے سے اور ان کے مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ دکھ کا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تو اس سے دیکھیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جھوٹ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور خاص کر اگر یہ جھوٹ عقیدے میں شامل ہو جائے تو ایمان کا صفایا کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ زبانی ہے جو ہم کسی عمل کے لحاظ سے بولتے ہیں، اور ایک جھوٹ وہ ہے جو عقیدے کے اعتبار سے ہو۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ لوگ بولتے تھے، اللہ کو یہ بہت ناپسند ہے کیونکہ اس سے ایمان ہی نہیں رہتا تھا۔ ہاں، ان کو یہ ظاہری فائدہ ہوتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے کوئی بھی شخص کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور ظاہر سے کلمہ شہادت بھی پڑھتا ہے، تو وہ مسلمان پابند ہے کہ وہ اس کو مسلمان ہی سمجھے گا۔ اس کے ساتھ رشتے کے تعلقات، اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات، اس کے ساتھ معاشرت کے جملہ تعلقات، حتیٰ کہ تکفین، تجہیز اور یہ نماز جنازہ وغیرہ سارے اعمال مسلمانوں جیسے ہوں گے، اور یہی مفادات ان کے ملحوظ نظر تھے، اور یہ اسی پہ خوش تھے کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں، یہ فائدہ ان کو مل رہا تھا۔ خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدا وہ چیز ہے، یعنی وہ عمل ہے کہ ایک آدمی کوئی سازش تیار کر چکا ہے کسی کے خلاف، لیکن جو بات ظاہر کرتا ہے، جو تأثر دیتا ہے، وہ مخلصانہ ہے۔ تو جو بری بات ایک آدمی کے لیے کسی نے دل میں سوچی ہے اور ظاہر میں میٹھی بات زبان سے نکالتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دھوکہ۔ ظاہر میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایماندار ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن اندر کفر چھپا ہوا تھا، اور اندر اس کوشش میں تھے کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو ناکام بنا دیں، ان کو کسی طریقے سے رسوائی ہو جائے۔ تو یہ وہ خصلتیں ہیں، دھوکہ دینا، مسلمان کو جھوٹ بولنا، خاص کر کے عقیدے میں، جو کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔